بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب پر بہت خوبصورت کتاب جس کا نام قصص القرآن ہے اس کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ پارٹ 51 پہ آ گئے ہیں اور پیج نمبر 393 ہے اور بہت ہی مزیدار ہم قصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اصحاب فیل۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مفسرین اور مورخین نے اس داستان کو مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے اور اس کے وقوع کے سال واو قاف واو عین یعنی وقوع کے سال میں بھی اختلاف ہے، لیکن اصل داستان ایسی مشہور ہے کہ یہ اخبار متواتر میں شمار ہوتی ہے اور ہم اسے مشہور روایات کے مطابق سیرت ابن ہشام اور بلوغ یہ نام ہے انورٹڈ کاما میں ہے، میں ایک ایک کر کے پڑھتی ہوں، تھوڑے سے مشکل ہوں گے، جو مجھے لگا کہ اس کی ہجے کرنی وہ میں کر دوں گی۔ پہلا لکھا ہے سیرت ابن ہشام، دوسرا ہے بلوغ عرب العرب الف لام الف ریبے، اور کیونکہ کچھ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، پھر اس کے بعد ہے بہار الانوار اور پھر مجمع البیان۔ پھر اب میں دوبارہ سے، اب میں نے نام بتا دی نا، اب میں سینٹنس کو پھر مکمل کرتی ہوں کہ لکھا ہے کہ مفسرین اور مورخین نے اس داستان کو مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے اور اس کے وقوع کے سال میں بھی اختلاف ہے، لیکن اصل داستان ایسی مشہور ہے کہ یہ اخبار متواتر میں شمار ہوتی ہے۔ ہم اسے مشہور روایات کے مطابق سیرت ابن ہشام و بلوغ العرب و بہار الانوار اور مجمع البیان سے خلاصہ کر کے نقل کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے یمن کے بادشاہ زنواس زال واو نون الف سین زال واو نون واو الف سین زو نواس یا زنواس، جو بھی ہے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے یمن کے بادشاہ زنواس نے نجران کے عیسائیوں کو جو اس سرزمین کے نزدیک بستے تھے اس لیے بہت تنگ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا دین مسیحت چھوڑ دیں۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے عنوان سے بیان کیا ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے اس عظیم جرم کے بعد دوس دال واو سین دوس نامی ایک شخص ان میں سے اپنی جان بچا کر نکل گیا اور وہ قیصر روم کے پاس جو مسیحیت پر تھا جا پہنچا اور اس کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ اب چونکہ روم اور یمن کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ زنواس سے نصارائے نجران کا انتقام لے اور اس خط کو اسی شخص کے ہاتھ نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ پیج 394 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر جو 70,000 افراد سے زیادہ پر مشتمل تھا اریات الف رے یہ الف توئے اریات نامی شخص کے کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ اب ان بریکٹ میں لکھا ہے ابرہا بھی اس لشکر کے افسروں میں سے تھا۔ اب لکھا ہے زونواس کو شکست ہوئی اور اریات یمن کا حکمران ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ابرہا نے اریات کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کی خبر نجاشی کو پہنچی تو اس نے ابرہا کی سرکوبی کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ابرہا نے اپنی نجات کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا کر یمن کی کچھ مٹی کے ساتھ مکمل تسلیم کی نشانی کے طور پر نجاشی کے پاس بھیج دیے اور وفاداری کا اعلان کیا۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا تو ابرہا کو معاف کر دیا اور اسے اس منصب پر برقرار رکھا۔ ابرہا نے بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کرایا۔ اس موقع پر ابرہا نے اچھا یہ ہیڈنگ لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ابرہا نے بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کرایا۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس موقع پر ابرہا نے اپنے حسن خدمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اہم اور بہت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کرایا جس کی اس زمانے میں کرۂ ارض پر کوئی مثل و نظیر نہ تھی، اور اس کے بعد جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس جگہ کو عرب کے حج کا مرکز بنا کر مکے کی اہم مرکزیت کو وہاں منتقل کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمین حجاز میں بہت سے مبلغ بھیجے۔ عربوں نے جو مکہ اور کعبہ کے ساتھ شدید لگاؤ رکھتے تھے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے آثار میں سے جانتے تھے اس سے خطرہ محسوس کیا۔ بعض روایات کے مطابق ایک گروہ نے وہاں جا کر مخفی طور پر اس گرجے کو آگ لگا دی اور دوسری روایت کے مطابق بعض نے اسے مخفی طور پر گندا اور ملوث کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اس عظیم دعوت کے مقابلے میں شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ابرہا کے عبادت خانے کو بے اعتبار اور حقیر بنا دیا۔
اچھا جی، اب اگلی ہیڈنگ ہے ابرہا حملے کے لیے تیار. لکھا ہے ظاہر ہے اس پر ابرہا کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو کلی طور پر ویران کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا. اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ انتقام بھی لے لے گا اور عربوں کو نئے معبد میم عین بے دال کی طرف متوجہ بھی کر دے گا. چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جن میں سے کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوار تھے، مکے کی طرف روانہ ہوا. جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو مکے والوں کے اونٹ اور دوسرے اموال لوٹنے کے لیے بھیجا. ان میں سے 200 اونٹ عبد المطلب علیہ السلام کے بھی لوٹ لیے گئے. ابرہا نے کسی آدمی کو مکے کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ رئیس مکہ کو تلاش کر کے اس سے کہنا کہ ابرہا یمن کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو ویران کر دوں. اگر تم جنگ نہ کرو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ پھر ہیڈنگ آ گئی ہے. ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے ابرہا کا قاصد مکے میں داخل ہوا اور رئیس و شریف مکے کے بارے میں دریافت کیا. سب نے عبد المطلب علیہ السلام کی طرف رہنمائی کی. اس نے عبد المطلب علیہ السلام کے سامنے ماجرا بیان کیا. عبد المطلب علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم میں تم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، رہا خانہ کعبہ تو خدا خود اس کی حفاظت کرے گا. اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 395 پر. لکھا ہے ابرہا کے قاصد نے عبد المطلب علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اس کے پاس چلنا پڑے گا. جب عبد المطلب علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ کے بلند قد، حسین چہرے اور حد سے زیادہ رعب اور دبدبے کو دیکھ کر سخت متاثر ہوا، یہاں تک کہ ابرہا ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بٹھایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابرہا ان کے احترام میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے. اس کے بعد اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کی کیا حاجت ہے. آپ علیہ السلام نے مترجم سے کہا میری حاجت یہ ہے کہ میرے 200 اونٹ تیرے لشکری لوٹ کر لے گئے ہیں، تو انہیں حکم دے کہ وہ میرا مال واپس کر دیں. ابرہا کو ان کے اس مطالبے پر سخت تعجب ہوا اور اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ اس سے کہو کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل میں تمہاری بہت زیادہ عظمت پیدا ہوئی تھی، لیکن جب تم نے یہ بات کہی تو میری نظر میں تمہاری توقیر گھٹ گئی. تم اپنے 200 اونٹوں کے بارے میں تو بات کرتے ہو، لیکن کعبہ کے بارے میں جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور میں اسے ویران کرنے کے لیے آیا ہوں، بالکل کوئی بات نہیں کرتے. تو عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. اس بات نے ابرہا کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا. عبد المطلب علیہ السلام مکے کی طرف آئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے تاکہ دعا کریں اور مدد طلب کریں. آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر مشہور اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی دن ان کی سلیب اور ان کی قدرت تیری قدرتوں پر غالب حاصل کر لیں اور اپنے شہروں کی تمام توانائیاں اور ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنوں کو قیدی بنا لیں. اس کے بعد پھر اشعار ان کا ترجمہ کہ خدایا ہر شخص اپنے گھروں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم امن کے رہنے والوں کا دفاع کرو اور آج اس حرم کے رہنے والوں کی آل صلیب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخلاف مدد فرما. اچھا یہاں ہم آ گئے پیج 396 پہ. لکھا ہے اس کے بعد عبد المطلب علیہ السلام اطراف مکہ کے ایک درے کی طرف آئے. قریش کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پناہ لی اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قیس کے اوپر جا کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا بیٹا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہا بابا جان دریائے احمر کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے. عبد المطلب علیہ السلام خوش ہو گئے اور پکار کر کہا انورٹڈ کاما میں کہ اے جمعیت قریش اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ کیونکہ خدا کی نصرت تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے. یہ تو اس طرف کی بات تھی. دوسری طرف سے ابرہا اپنے مشہور ہاتھی پر سوار ہوا جس کا نام محمود تھا. اس نے کثیر لشکر کے ساتھ کعبے کو تباہ کرنے کے لیے اطراف کے پہاڑوں سے مکے کی طرف اترا. لیکن وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا تھا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تھا تو وہ فوراً چل پڑتا تھا. ابرہا اس واقعے سے سخت متعجب ہوا اور حیرت میں ڈوب گیا. اسی اثنا میں سمندر کی طرف سے غول کے غول جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے آن پہنچے، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں.
ایک ایک چونچ میں اور دو دو پنجوں میں، جو تقریباً چنے کے دانے کے برابر تھی۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانی شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں جس کسی کو لگتی وہ ہلاک ہو جاتا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کنکریاں ان کے بدن پر جہاں بھی لگتی سوراخ کر دیتی تھیں اور دوسری طرف سے نکل جاتی تھیں۔ اس وقت ابرہہ کے لشکر پر ایک عجیب و غریب وحشت طاری ہو گئی۔ جو زندہ بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور واپسی کے لیے یمن کی راہ پوچھتے تھے، لیکن مسلسل خزاں کے پتوں کی طرح سے سڑک کے بیچوں بیچ گر جاتے تھے۔ ایک پتھر خود ابرہہ پر کے آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کو سنا صاد نون عین الف اور یعنی کہ یمن کے پائے تخت کی طرف واپس لے گئے اور وہاں جا کر ہلاک ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ چیچک کی بیماری پہلی مرتبہ عرب میں اسی سال پھیلی تھی۔ ہاتھیوں کی تعداد جو ابرہہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، بعض نے وہی محمود ہاتھی، بعض نے 8، بعض نے 10 اور بعض نے 12 لکھی ہے۔ مشہور قول کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی اور عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور و وجود سے منور ہو گیا۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان دنوں واقعات کے درمیان ایک رابطہ موجود تھا۔ بہرحال اس عظیم حادثے کی اس قدر اہمیت تھی کہ اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال رکھا گیا، اور یہ عربوں کی تاریخ کا مبدا میم بے دال الف قرار پایا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ایک بے نظیر معجزہ، اور ایک بے نظیر معجزہ جہاں پہ لکھا ہے تو آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس گھر کا ایک مالک ہے۔ یہاں پہ بس یہ لکھا ہے کہ ایک بے نظیر معجزہ اور پھر بریکٹ میں کہ اس گھر کا ایک مالک ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس مفصل و طولانی داستان کو چند مختصر اور چبھنے والی انتہائی فصیح و بلیغ جملوں میں بیان کر دیا ہے، اور حقیقتاً اسے ایسے نکات بیان کیے ہیں کہ جو قرآنی اہداف یعنی مغرور سرکشوں کو پیدا کرنے اور خدا کی عظیم قدرت کے مقابلے میں انسان کی کمزوری دکھانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم پیج 397 پہ آ گئے ہیں۔ یہ ماجرا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معجزات و خوارق خیوا الف رقاف خوارق عادات بعض لوگوں کے خیال کے برخلاف لازمی نہیں ہے کہ پیغمبر یا امام ہی اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوں، بلکہ جن معاملات میں خدا چاہے اور ضروری سمجھے انجام پا جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی عظمت اور اس کے دین کی حقانیت سے آشنا ہو جائیں۔ یہ اب اگلا پیراگراف ہے کہ یہ عجیب و غریب اعجاز آمیز اور عذاب دوسری سرکش اقوام کے عذاب کے ساتھ ایک واضح فرق رکھتا ہے، کیونکہ طوفان نوح علیہ السلام کا عذاب اور قوم لوط علیہ السلام کا زلزلہ اور سنگ باری، قوم عاد کی تیز آندھی اور قوم سمود کا صاعقہ طبعی حوادث کا ایک سلسلہ تھا کہ جن کا صرف ان خاص حالات میں وقوع معجزہ تھا۔ لیکن لشکر ابرہہ کی نابودی کی داستان ان سنگریزوں کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچ اور پنجوں سے گرتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو طبعی حوادث سے مشابہ ہو۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اٹھنا، اسی خاص لشکر کی طرف آنا، اپنے ساتھ کنکریوں کا لانا، خاص طور سے انہی کو نشانہ بنانا اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ایک عظیم لشکر کے افراد کے اجسام کا ریزہ ریزہ ہو جانا، یہ سب کے سب خارق العادت امور ہیں۔ خارق العادت کی ہجے کر دیتی ہوں، خ الف ریقاف الف لام عین الف دال اور گولتا خارق العادت امور ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی قدرت کے سامنے بہت ہی معمولی چیز ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے وہی خدا جس نے انہی سنگ ریزوں کے اندر ایٹم کی قدرت پیدا کی ہے کہ اگر وہ آزاد ہو جائیں تو ایک عظیم تباہی پھیلا دیں، اس کے لیے یہ بات آسان ہے کہ ان کے اندر ایسی خاصیت پیدا کر دے کہ ابرہہ کے لشکر کے جسموں کو اصف معقول یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دے۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ ہمیں بعض مصری مفسرین کی طرح اس حادثے کی توجیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ ان کنکریوں میں وبا یا چیچک کے جراثیم تھے، اور اگر بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ صدمہ زدہ لوگوں کے بدنوں سے چیچک میں مبتلا افراد کی طرح خون اور پیپ آتی تھی، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حتمی طور پر چیچک میں مبتلا تھے۔ اسی طرح سے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سنگریزے پسے ہوئے ایٹم تھے جن کی درمیان کی ہوا ختم ہو گئی تھی، وہ حد سے زیادہ سخت تھے، اس طرح سے
کہ وہ جہاں بھی گزرتے تھے سوراخ کر دیتے تھے۔ یہ سب کی سب ایسی توجیحات ہیں جو اس حادثے کو طبعی بنانے کے لیے ذکر ہوئی ہیں، اور ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان سنگریزوں میں ایسی عجیب و غریب خاصیت تھی کہ جو جسموں کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، اس سے زیادہ اور کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال خدا کی قدرت کے مقابلے میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب آ گئی اگلی ہیڈنگ، ایک مسلم تاریخی رویداد پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اصحاب فیل کا ماجرا عربوں کے درمیان ایسا مسلم تھا کہ ان کے لیے تاریخ کا آغاز قرار پایا، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک نہایت ہی عمدہ تعبیر یعنی کہ علم تر، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیا تو نے دیکھا کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے جو نہ تو اس زمانے میں موجود تھے اور نہ ہی اسے دیکھا تھا، جو اس ماجرے کے مسلم ہونے کی، اب اگلا ہم پیج پہ جا رہے ہیں، پیج 398 پر، جو اس ماجرے کے مسلم ہونے کی ایک اور نشانی ہے۔ ہم پیج 398 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ان سب باتوں سے قطع نظر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی تو کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔ اگر یہ مطلب مشکوک ہوتا تو کم از کم کوئی اعتراض کرتا، اور ان کا اعتراض ان کے باقی اعتراضوں کی طرح ہی تاریخ میں ثبت ہو جاتا۔ اور سامعین، اب ہم کتاب کے آخری مراحل میں، یعنی کہ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آئیے اب ہم بسد احترام اس ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دین پر تھے، یہ ہیڈنگ ہے، اور اب ہم اس کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس بات میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں کہ بعثت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کسی بت کو سجدہ کیا اور نہ ہی توحید کی راہ سے سرے منہ انحراف کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس دین پر پابند تھے۔ تو اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مسیح علیہ السلام پر تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو مستقل قانونی اور غیر منسوخ دین تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین تھا۔ بعض علماء آپ کو دین ابراہیمی پر پابند سمجھتے ہیں، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء اور ابو الانبیاء تھے، اور قرآن کی بعض آیات میں بھی دین اسلام کا دین ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تعارف کروایا گیا ہے، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہے۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یقیناً آپ کسی دین پر تو پابند تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سا دین تھا۔ اب آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگرچہ ان احتمالات میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ پر دلیل تو ہے، لیکن مسلم کوئی بھی نہیں۔ البتہ ان تینوں اقوال سے ہٹ کر ایک چوتھا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے اپنے لیے ایک خاص پروگرام رکھتے تھے اور اسی پر عمل پیرا تھے، اور در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے مخصوص ایک دین تھا جب تک کہ اسلام نازل نہیں ہو گیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لیکن کوئی آیت کا نام نہیں لکھا ہوا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس قول پر وہ حدیث شاہد ہے کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے انورٹڈ کاما میں، کہ جس وقت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ بڑھائی ہوئی، اللہ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتے کو آپ کے ساتھ ملا دیا، جو شب و روز مکارم الاخلاق اور نیک راستوں پر آپ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس قول کا ایک اور گواہ یہ ہے کہ کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود یا نصارہ یا کسی اور مذہب کے عبادت خانوں میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے ہوں، نہ تو کفار کے ساتھ مل کر کبھی کسی بت خانے میں گئے، اور نہ ہی اہل کتاب کے ساتھ کسی عبادت خانے میں، بلکہ ہمیشہ راہ توحید پر گامزن رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی اصولوں پر اور عبادت الہی کے سخت پابند تھے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی کے مطابق بہت سی اسلامی روایات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آغاز ہی سے روح القدس
قدس کے ساتھ مویت تھے، میم واو یہ دال مویت تھے یا مویت تھے، اور اس تائید کے ساتھ یقیناً وہ روح القدس کی رہنمائی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ علامہ مجلسی ذاتی طور پر اس بات کے معتقد ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے مرتبے پر فائز ہونے سے پہلے مقام نبوت پر فائز تھے، اور کبھی آپ ان کی آواز سنا کرتے تھے اور کبھی سچے خواب کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدائی الہام ہوا کرتا تھا۔ 40 سال کے بعد اعلان رسالت کا حکم ہوا اور اسلام اور قرآن باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اب لکھا ہے علامہ مجلسی نے اپنے اس مدعا پر 6 دلائل ذکر کیے ہیں، جن میں سے کچھ ان دلائل کے ساتھ ملتے جلتے اور ہم آہنگ ہیں جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، اب ہم آگئے ہیں پیج 399 پہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے آغاز وحی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہرا پر گئے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد پڑھ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے انہیں آغوش میں لے کر دبایا اور پھر دوبارہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی جواب کو دہرایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی کام کیا اور وہی جواب سنا، اور تیسری بار کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ سورہ علق کی آیت نمبر 1 میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اب لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی کی پہلی شعاع کو حاصل کرنے کے بعد بہت تھکے ہوئے تھے، خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور فرمایا زملونی ودثرونی، مجھے اڑھا دو اور کوئی کپڑا میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں آرام کر لوں۔ اب لکھا ہے آگے کہ علامہ طبرسی بھی مجمع البیان میں یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ سے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو ایک آواز سن کر پریشان ہو جاتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ خدا آپ کے بارے میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت کو ادا کرتے ہیں اور صلہ رحم بجا لاتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں اس میں سچ بولتے ہیں۔ تو اب پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے لفظ خدیجہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ نوفل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کوئی خالہ زاد یا ماموزاد بھائی اور عرب کے علماء میں سے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ورقہ سے بیان کیا۔ ورقہ نام ہے۔ ورقہ نے کہا کہ جس وقت وہ پکارنے والا آپ کے پاس آئے تو غور سے سنو کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے بعد مجھ سے بیان کرو۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خلوت گاہ میں سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد کہو، اب ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ ورقہ کے پاس آئے اور اس ماجرے کو بیان کیا۔ اچھا، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ الحمد پوری ہے یہاں پہ لکھی ہوئی کہ اے محمد کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ ورقہ کے پاس آئے اور اس معاجرے کو بیان کیا۔ ورقہ نے کہا آپ کو بشارت ہو، پھر بھی آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کی عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی ہے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب شریعت ہیں اور پیغمبر مرسل ہیں۔ آج کے بعد بہت جلد ہی جہاد کے لیے مامور ہوں گے، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا۔ پھر آگے لکھا ہے جب ورقہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس روحانی شخص کو بہشت برزخی جنت میں دیکھا ہے کہ وہ جسم پر ریشمی لباس پہنے ہوئے تھا، کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور میری تصدیق کی تھی۔ تو یہ جو یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں
وہ حاشیے میں موجود ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے یقینی طور پر مفسرین کے بعض کلمات یا تاریخ کی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اس فصل کے بارے میں ایسے ناموضوع مطالب نظر آتے ہیں کہ جو مسلمہ طور پر جعلی وضعی گھڑی ہوئی روایات اور اسرائیلیات سے ہیں. مثلا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے پہلے واقعے کے بعد بہت ہی ناراحت ہوئے اور ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطانی القابات نہ ہوں، یا آپ نے کئی مرتبہ اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ خود کو پہاڑ سے گرا دیں. اور اسی قسم کے فضول اور بیہودہ باتیں جو نہ تو نبوت کے بلند مقام کے ساتھ سازگزار ہے اور نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عقل اور حد سے زیادہ دانشمندی صبر و تحمل و نیک و شکیبائی نفس پر تسلط اور اس اعتماد کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو تاریخوں میں ثبت ہے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس قسم کے ضعیف و رقیق روایات دشمنان اسلام کے ساختہ و پرداختہ ہیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو بھی مورد اعتراض قرار دے دیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی. تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اور اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہماری اگلی ہیڈنگ آ رہی ہے وہ ہے پہلا مسلمان. اس کے بارے میں ہم آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس سوال کے جواب میں سب نے متفقہ طور پر کہا کہ عورتوں میں سے جو خاتون سب سے پہلے مسلمان ہوئیں وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تھیں، اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار اور فداکار زوجہ تھیں. باقی رہا مردوں میں سے تو تمام شیعہ علماء و مفسرین اور اہل سنت علماء کی ایک بہت بڑے گروہ نے کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مردوں میں سے دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبیک کہا. علماء اہل سنت میں اس امر کی اتنی شہرت ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے اس پر اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے. ان میں سے حاکم نیشاپوری نے کہا، اچھا اب جہاں پہ لکھا ہے حاکم نیشاپوری نے کہا، وہاں پر یہاں پر لکھا ہے نہیں، اچھا دو جو پیج لکھا ہے نا پہلا مسلمان، اس کے بارے میں نہیں، ہم یہ پڑھ رہے تھے. اچھا نمبر حاکم نیشاپوری، اس کے بارے میں لکھا ہے مستدرک علی صحیحین کتاب معرفت صفحہ نمبر 22، یہ یہاں پہ ملے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے لکھا ہے مورخین میں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام لانے والے پہلے شخص ہیں. اختلاف اسلام قبول کرتے وقت ان کے بالغ ہونے کے بارے میں ہے. پھر لکھا ہے جناب ابن عبد البر لکھتے ہیں. اب جناب ابن عبد البر کیا لکھتے ہیں، اور یہ مستدرک علی صحیحین کتاب معرفت صفحہ نمبر 22 میں لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر نہیں یہ نہیں لکھا، یہ غلط میں نے بتا دیا، حوالہ یہ نہیں ہے، ہم ابھی آگے حوالہ آئے گا. لکھا ہے جناب ابن عبد البر لکھتے ہیں اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جو کچھ وہ لائے تھے اسی کی تصدیق کی. پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان کے بعد یہی کام انجام دیا. اور اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457 میں اس کے بارے میں ہمیں ملے گا کہ ان کے بعد یہی کام انجام دیا. اس کے بعد لکھا ہے ابو جعفر الکافی معتزلی لکھتا ہے تمام لوگوں نے یہی نقل کیا ہے کہ سبقت الاسلام کا افتخار علی سے مخصوص ہے، اور جو یہ کتاب الغدیر جلد نمبر 30 سمتھنگ مٹا ہوا ہے صفحہ نمبر 273 میں ملے گا، جو کہ ہم نے ابھی پڑھا. اس کے بعد لکھا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود حضرت علی علیہ السلام سے اور صحابہ سے اس بارے میں بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. ذیل میں چند روایات ہم نمونے کے طور پر نقل کرتے ہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو روایات ہیں وہ ٹوٹل 3 ہیں جو انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے پہلا شخص جو حوض کوثر کے کنارے میرے پاس پہنچے گا وہ شخص ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور یہ حوالہ ہے، یہ ہمیں ملے گا الغدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237 پہ. اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ دوسرا پوائنٹ جو پہلا ہم نے پڑھ لیا، پہلا شخص. دوسرا ہے کہ علماء اہل سنت
کہ ایک گروہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور پہلا شخص ہے جو قیامت میں مجھ سے مصافحہ کرے گا، اور یہ صدیق اکبر ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو، اصل میں یہ بہت مٹا ہوا لکھا ہوا ہے جو حوالہ ہے نا، کہ لکھا ہے کہ الغدیر میں یہ حدیث مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 اور استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457 اور شرح ابن ابی الحدید صفحہ نمبر 250 سے نقل کیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر اب تیسرا پوائنٹ رہ گیا کہ ابو سعید خدری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے علی، تم 7 ممتاز صفات کے حامل ہو کہ جن کے بارے میں روز قیامت کوئی تم سے حجت بازی نہیں کر سکتا۔ تم وہ پہلے شخص ہو جو خدا پر ایمان لائے اور خدائی پیمانوں کے زیادہ وفادار ہو، اور فرمان خدا کی اطاعت میں تم زیادہ قیام کرنے والے ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور یہ الغدیر اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ الغدیر ہی میں یہ حدیث طبرانی اور بہیقی سے نقل کی گئی ہے، نیز بہیقی نے مجمع میں اور حافظ کنجی نے کفایت الاکمال میں اور کنز الاعمال میں نقل کی ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا اس کے بارے میں جو بھی تفصیلات تھیں، اور اب ہم پھر اپنی اس وقت کی نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے، اور جس کی ہیڈنگ ہے تحریف تاریخ، تو یہ ہم انشاءاللہ آگے مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔